جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیان کیسے۔ اتنی اچیومنٹس، کیا اس کے پیچھے راز ہے؟ مطلب دعا خانہ بھی آپ چلا رہے ہیں، پھر آپ کی جو آواز ہے اس کے پیچھے آپ لوگوں نے سب کو، میں کہتا ہوں کہ دیوانہ کر دیا ہے۔ آپ جیسے یہ سوال کر رہے ہیں نا یہ کیسے چل رہا ہے سلسلہ، جی اس میں سب سے پہلے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور ان کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا، والد صاحب نے مجھے پہلے حافظ قرآن بنایا تھا۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج درو دیوان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اب میں یہ دونوں کلام پرانے تھے نا پی ٹی وی کے دور کے، اب میں ایک نیا کلام پیش کر دیتا ہوں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، لیکن ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا کے دو جہان دے مختار آ گئے، سارے پڑھو۔ کہ جاتے جاتے ہم ایک اور فرمائش جون سی ہے وہ ان سے نہ پوری کروائیں اور ان سے وہ کلام سنا جائے۔ سر شان رسول اگر جاتے جاتے ہو جائے اور ویورز کو ایک دفعہ خدا حافظ بھی آپ کہہ دیں اور پھر شان رسول آپ سنا دیں۔ نبی خاتم الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا، محمد کا ثانی محمد کا ہمسر۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا دن ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم اس ربیع الاول کے موقع کو ایک بار پھر سے اس عید کا جو تہوار ایک قسم کا ہم مناتے ہیں، ہم اسے دوبارہ سے منائیں، اور اس سے اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے کہ ہم دوبارہ سے اس 1500 سالہ جشن جو اس بار منایا جا رہا ہے اور ہم اسے منائیں۔ آج ہم اسی ٹاپک کے مطابق کچھ اہم بات کریں گے، کچھ ایسے سوال ہوں گے جو میرے خیال سے کہ فلٹرڈ نہیں ہوں گے، انفلٹرڈ ہوں گے۔ تو میری جو آج پرسنالٹی ہے، کیونکہ جب میں نے فلٹرڈ کی بات کی ہے اور اس کے بعد انفلٹرڈ میں نے بول دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب انفلٹرڈ میں ان سے سوال کروں گا سو وہ شخصیت ہی کچھ اس طرح ہے کہ انفلٹرڈ ہے، بہت ہی سادہ طبیعت کے مالک ہیں اور بہت ایک میں کہوں کہ کام پرسنالٹی ہیں۔ ان کی آواز کی اگر میں بات کروں تو اگر مجھے آج کے شو کا اگر موقع ملا اور میں نے دیکھا کہ یار اگر میں نے ربیع الاول کا شو کرنا ہے اور میرے پاس کچھ فہرست آئی تھی کہ ان میں سے چوز کرنا ہے، تو میں نے کہا نہیں، جو میرے پاس خاص شخصیت ہے میں نے انہی کو آج اس شو میں بلانا ہے۔ اور انہوں نے بڑی عزت نوازی کہ انہوں نے آج ہمیں وقت دیا اپنا قیمتی، اور
میں کہوں گا کہ ان کی جب جب آواز سنی جاتی ہے تب تک ہم کہتے ہیں کہ واہ کیا خوب انہوں نے بولا ہے، اور ان کی آواز میں جو جادو اور جو انہیں اچیومنٹس ملی ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ انٹروڈکشن ناظرین بہت زیادہ لمبا ہو جانا ہے، اور کیونکہ خوبی ان کی بہت زیادہ، میں اس ٹائم فل نروس ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے بات میں اسٹارٹ کروں، کہاں پہ اینڈ کروں، کہاں پہ لا کے ان کو انٹروڈیوس کروں، اور بہت اچھی اور بہت بڑی پرسنالٹی ہیں۔ سو بنا کسی ویٹ کے میں آپ لوگوں سے اپنی آج کی پرسنالٹی کو ملوانا چاہتا ہوں۔ آپ کا نام مرغوب احمد حمدانی ہے، اور بہت دفعہ آپ نے انہیں ٹی وی اسکرین پر دیکھا ہوگا، اور آئی گیس کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اس طرح کی بھی جنریشن کے ہوں گے کہ جو آپ لوگوں نے انہیں اس وقت جب ریڈیو میں پہلی آواز آئی یا ٹی وی اسکرین میں پہلا کلام آیا تو آپ لوگوں نے انہیں ضرور سنا ہوگا۔ سو میرے ساتھ اس ٹائم میں نے نام آلریڈی دے دیا ہے، سو اب میں ان کی طرف چلتا ہوں کہ میرے ساتھ بہت اچھی پرسنالٹی موجود ہیں، مرغوب احمد حمدانی صاحب۔ السلام علیکم، ویلکم آن شو سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مجھے بتائیں کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بڑا کرم، بڑا انعام ہے اس کا۔ سر مجھے بتائیں اتنی اچیومنٹس، کیا اس کے پیچھے راز ہے؟ مطلب دعا خانہ بھی آپ چلا رہے ہیں، پھر آپ کی جو آواز ہے اس کے پیچھے آپ لوگوں نے سب کو میں کہتا ہوں کہ دیوانہ کر دیا ہے، اور جو اب ہم حضور کی بات کریں، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے ایک پہلے انٹرویو میں بھی ایک اپنا قصہ سنایا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اگر عید میلاد النبی کی ہم بات کریں تو ہم اس قصے سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں جب آپ نے کہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ وہاں پہ گئے جالیوں کو چوما، ایک واقعہ تھا۔ سو سر ہم پہلے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر آپ ہمیں کچھ کلام بھی اس کے حوالے سے سنا دیجیے۔ شکر، الحمد للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جیسے یہ سوال کر رہے ہیں نا، یہ کیسے چل رہا ہے سلسلہ، جی اس میں سب سے پہلے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور ان کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا، والد صاحب نے مجھے پہلے حافظ قرآن بنایا تھا، جی تو ماشاء اللہ شکر الحمد للہ انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ موسیقی کی طرف نہیں جانا ورنہ تم قرآن پاک بھول جاؤ گے، تراویحیں پڑھانی ہر سال۔ تو والد صاحب کی دعاؤں سے اللہ کا شکر ہے 55 سال نماز تراویح پڑھائی ایک مسجد میں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہ چلا رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی برکت سے انعام ہے اس کا، کہ آواز بھی چل رہی ہے، ہمیں بھی چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر بہت سے ایوارڈ ملے، صدارتی ایوارڈ بھی ملا سن 2000 میں، اس کے علاوہ بھی بڑے شیلڈیں اور بڑا کچھ بھی۔ مطلب کہ میں کہتا ہوں کہ جب گننے بیٹھ جائیں اور میں اگر کسی کے بارے میں ہسٹری پوچھوں تو وہ شاید وہ یاد نہیں آپ کی رہے گی کہ کہاں کہاں کب کب ملا، کیونکہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ فہرست ہے۔ سر مجھے بتائیں کہ وہ جو ایک قصہ تھا آپ کا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جالیوں میں گئے، آپ نے چوما، وہاں پہ آپ کو زیارت کا موقع ملا، پھر آپ کے دماغ میں آمد ہوئی تھی کہ اس کلام کو میں ادا کروں، اس کی ذرا سٹوری بتائیں، دلچسپ سی ہے، کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی سنی تھی آپ سے اور مجھے بہت اچھا لگا تھا اس ٹائم پہ جو آپ نے کلام سنایا تھا۔ میں الفاظ نہیں بیان کر سکتا کہ وہ منظر اور وہ والا انٹرویو میرے دماغ میں آ رہا ہے، مگر آج پھر مجھے قسمت میری اچھی ہے کہ مجھے دوبارہ سے آپ کے ساتھ موقع مل گیا کہ آپ مجھے وہ کلام سنائیں اور وہ واقعہ، اور دیکھنے والوں کو بھی۔ یہ بات ہو رہی تھی نا کہ ایوارڈ کی بات ہو رہی تھی، میں کہتا ہوں صدارتی ایوارڈ بھی اور بڑے ایوارڈ، بڑے تحفے انعام ملے ہیں، لیکن وہ جو تحفہ ہے اس تحفے کا جواب جوڑ کوئی نہیں۔ وہ سن 83 میں 83 میں ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، انہوں نے 10 ڈاکٹروں کے ساتھ 10 حکیموں کا بھیجا تھا حاجیوں کے خدمت کے لیے، تو 10 پاکستان سے قرآن اندازی کے ذریعے منتخب کیے گئے، 5 سینئر 5 جونیئر میں قرآن اندازی میں میرا بھی نام نکلا۔ پھر 2 مہینے مکہ مدینہ میں قیام ملا حاجیوں کی خدمت کا، ان کو بھی جنہوں نے ایلوپیتھک کھانی ہے وہ ڈاکٹروں سے کھائیں، جنہوں نے دیسی دوائی کھانی ہے وہ حکما سے لے لیں، اس طرح انہوں نے وہ۔ پھر ایک رات کو کے ٹائم پہ ایک دوست ملا مسجد نبوی شریف کے قریب، مجھے ایک دوست پرانا، اس وقت پرانا دور تھا، 4 مینار تھے اور پرانے محلوں کی طرح قریب ہوٹل اور دکانیں تھیں، ایک دوست مجھے سیر کرا رہا تھا، پھر میں واپس جا رہا تھا ہوٹل میں، تو اور ایک دوست مل گئے گجرانوالہ کے حافظ بھائی صاحب ہیں، وہ کہتے کہاں جا رہے ہیں، میں کہ تھوڑا ریسٹ کر کے پھر آئیں، کہتے نہیں ہے تہجد ہونے والی ہے تو آپ آئیں ذرا ہمیں نعتیں سنائیں۔ انہوں نے گنبد شریف کے باہر بیٹھ کر باب شبیل جو کراتا ہے آپ کے قدموں کی طرف، اس کے باہر بیٹھ کر انہوں نے نعتیں سنی، کسی نے روکا ہی نہیں، کوئی شرطہ آیا ہی نہیں، کوئی روکنے والا،
सिक्योरिटी वाला कोई नहीं आया। बाहर नाते पड़ रहे हैं, तहज्जुद की अजान हो गई तो तहज्जुद की अजान के साथ दरवाज़े खुल गए। पहले मुकम्मल दरवाजे बंद होते थे, दरवाजे खुले, अंदर गए हैं तो अंदर जालियों के पास भी कुछ होता कोई नहीं था। उस वक़्त ना दीवार थी ना अलमारी थी, कुछ ऐसा कोई जंगला वगैरह कुछ नहीं था। आराम से जालियाँ कदमों से चूम रहे हैं। तो मेरे साथ जो 3-4 जो दोस्त थे वो आगे पहुंच गए चेहरे मुबारक की तरफ। तो मुझे लेने के आगे कहते हैं हाफिज़ साहब कहते हैं ना पुराने दोस्त, हाफिज़ साहब उधर आ जाओ। उधर भी कोई शुरता नहीं। सरकार का करम हुआ कि कदमों से भी जालियाँ चूमी और चेहरे मुबारक से भी, दोनों तरफ से जालियाँ चूमी। मैं कहता हूँ इस अवार्ड का कोई जोड़ नहीं है कि ये आला ऐसा मिला। इसके बाद फिर उस कलाम की समझ और मज़ा आया। हमारे बुज़ुर्गों ने पढ़ा हुआ था, मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा और पढ़ा हुआ था। लेकिन फिर ये इस कलाम का मज़ा आया तो फिर अल्लाह ताला ने बड़ी शोहरत और इज़्ज़त दी। सर फिर उस कलाम की कुछ हमें भी वो सुनने आगाज़ उसी जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब सर। वो मंजर मैं उस टाइम पे मौजूद नहीं, मगर इमेजिनेशन में आपने खो दिया, और यकीन करता हूँ कि जितने तमाम देखने वाले भी हैं वो भी उस मंजर जो आपने स्टोरी बताई है उसमें चले गए। सर ये आपके साथ एक वाक़या पेश आया और बहुत खुशकिस्मती की बात थी सर, जब ये वाक़या आपके साथ पेश आया और आपने अपने इर्द गिर्द जितने भी आपके साथ साथी गए थे उनके साथ जब शेयर किया, क्या उनकी फीलिंग्स थी, क्या रिएक्शन उनका था इस बात पर? वो भी दोस्त शौक वाले थे ना, मैंने बताया ना कि हाफिज़ अली साहब गुजरांवाला के हैं, महफिल वहाँ सजाने वाले, महफिलों में आते भी हैं। उन्होंने ये मौका फराहम किया ना कि नातें सुन के, तो वो भी बड़े खुश थे। वो मुझसे ज़रा पहले ही कदमों से चेहरा मुबारक की तरफ चले गए, मैं इधर ही था। फिर वो मुझे आके बुला के उधर लेके गए कि उधर भी कोई नहीं है। तो उनको भी बड़ी खुशी हुई थी, बड़े खुश थे। सर उस टाइम पे आप थे और आपने वो हाफिज़ साहब का जिक्र किया जो गुजरांवाला से थे, ठीक है। इसके अलावा आपके साथ और कौन था ग्रुप में? क्योंकि आपने बताया कि 5 उनके नहीं, उनके ही अजीज थे, 2-3 अजीज उनके रिश्तेदार जो आपके ग्रुप के साथ गए थे 5 लोग और जो हकीम थे, उनमें से कोई भी नहीं था? नहीं, वो कुमां में से नहीं थे। तो मुझे बताएं कि जब उन बाकी लोगों को आपने बताया तो एक होता है ना, कोई कहता है कि यार यकीन नहीं करता, या कोई अगर यकीन करता है उसका रिएक्शन क्या होता है, तो उस किस्से की जरा स्टोरी बताएं कि उस टाइम पे क्या वो आलम था? वो उस वक्त ये हुआ था कि आधा ग्रुप मक्का में रहता था, आधा ग्रुप मदीना शरीफ में होता था। तो वो मदीना शरीफ से फ़ोन आया था मक्का में कि मेडिसिन दवाइयाँ जो है ख़त्म हो गई हैं, तो दवाइयाँ कुछ और भेज दें। उनके पास जो स्टॉक था ना, तो उन्होंने मक्का में जो थे हमारे बुज़ुर्ग सीनियर, मुझे तो नाम नहीं उनके याद, जो कराची से भी आए हुए थे ना, कराची से चारों सूबों से हुए थे। फिर तो उन्होंने फिर कहा भी मदीना शरीफ कौन जाएगा लेकर ये सामान, और किसी ने ओके नहीं किया। मैंने हाथ हिला दिया, मैंने कहा जी मैं ले जाऊँगा। कहने बस में जाना पड़ेगा उठा के। मैंने कहा ठीक है मैं उठा के ले जाऊँगा। वो सामान मैं उठा के लेके निकल गया था। बाद में फिर हो गया था यार बड़ा अफसोस हुआ, हम तो रह गए इधर ही, क्योंकि फिर मैं अकेले ग्रुप के अलावा मैं पहुँच गया ना अगले ग्रुप के पास। देखें ना यहाँ पे एक आलम और हजूर का उधर से वो था आपके लिए हाजिरी का उस टाइम पे था कि आप लोगों को आपको मौका मिलना था, तो इसीलिए 5 ग्रुप में आप गए। और 5 ग्रुप का एक कहते हैं ना कि जब ग्रुप में आप जाते हैं तो ग्रुप कोई भी एक बंदा जा रहा है उसके सारे साथ ही जाते हैं। और उस टाइम पे देखें आपकी खुशकिस्मती इतनी थी
کہ آپ کا بلاوا وہاں پر ہوا اور آپ وہاں پہ گئے، پہلا ریڈیو میں آپ کا کلام ہوا اور آپ نے اپنی آواز لوگوں تک پہنچائی، اس ٹائم پہ وہ ایسا کون سا کلام تھا آج بھی وہ آپ کے دل میں ہے یاد؟ ہاں سو اس کی پھر دو کچھ لائنیں ہو جائیں۔ اے ختم رسل، اے شاہ زمن، اے پاک نبی، رحمت والے، تو جانے سخن، موضوع سخن، اے پاک نبی، رحمت والے، اے بدر و حنین کے راہنما، اے فاتح خیبر کے مولا۔ سبحان اللہ سر، بہت خوب۔ اچھا تو سر، ایک کلام میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے ساتھ مل کے پڑھا نا، جو بڑا مشہور ہوا، پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، لوگ کہتے ہیں اپنے بچپن میں نہیں سنا ہوا۔ سر پھر وہ کلام کی بھی کچھ اشعار ہوتے ہیں؟ ہاں جی، وہ بچپن میں جو اکثر لوگ کہتے ہیں بڑا پسند کرتے ہیں، اور ربیع الاول شریف بھی ہے، آمد کے حوالے سے بھی ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، آمنہ بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج درو دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے دی شان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب سر۔ اس آپ نے بچپن میں دیکھا کہ نہیں آپ نے؟ بہت دفعہ سنا ہوا ہے، بہت سے کلام آپ لوگوں نے سنے ہیں، اور میں اس آپ بھی یہاں پہ خود پڑھ رہے ہیں اور میرے میں اس ٹائم جو محبوب صاحب اور آپ دونوں کا مل کے پڑھنے کی آواز ہے وہ بھی ابھی وہ محسوس کر پا رہا ہوں، اور وہ ایک جو اسکرین میں دیکھنا اور وہ چیز بھی۔ سر بہت دفعہ آپ کو دیکھا ٹی وی اسکرین پر، ٹھیک ہے، بہت ساری جگہوں میں آپ کے بہت ساری جگہوں میں پرفارم کیا، ٹھیک ہے، ایک ایسا نعت خواں۔ سر میرے سے میں ایک شکوہ کرنا چاہوں گا گوگل سے، کیونکہ اگر میں آج بھی اگر لکھوں مرغوب حمدانی، سر اس پہ میوزیکل آرٹسٹ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ مطلب کہ کبھی آپ نے اس چیز کا نہیں کیا؟ کیا لکھا ہوتا ہے؟ میوزیکل آرٹسٹ۔ اگر میں نے ابھی کل بھی دیکھا، مجھے کسی نے پوچھا کہ جیسا میں سیالکوٹ تھا اور میں نے کہا کہ میرا صبح اس طرح انٹرویو اور مجھے جانا ہے وہاں پر، سو مطلب کہ وہ آج کی جو جنریشن ہے اس میں سے ایک بچہ تھا، تو اس نے مجھے کہا کون ہے، تو میں نے کہا یہ ہے، تو انہوں نے گوگل کے اس پہ آیا تھا میوزیکل آرٹسٹ، تو میں نے کہا یار تو نعت خواں ہے۔ تو گوگل مجھے بتائیں کہ اس طرح کر کے ہوتا ہے نا کہ آپ اس پہ رپورٹ کر دیں، آپ ادھر اپنا ٹھیک کروا دیں، کیونکہ پہلے ہی وہ آتا ہے میوزیکل آرٹسٹ، جبکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے نعت خوانی سے اسٹارٹ کیا، میوزک نہیں۔ میوزیکل آرٹسٹ تو انہوں نے ایسے ہی لکھ دیا ہوگا، میوزک کی تو آفر ہوئی مجھے بڑی دفعہ، ریڈیو پاکستان سے بھی ہوئی، پی ٹی وی سے بھی ہوئی کہ بھائی کوئی آپ دف کے ساتھ کرا دیں یا موسیقی میوزک کے ساتھ کوئی کرا دیں، بلکہ چھوٹی عمر ہی تھی، نوجوانی کا دور تھا، تو ایک میرے بیگم میری سالی کے جو سسرال تھے ان میں سے وہ بنا رہے تھے، فلم بنا رہے تھے، انہوں نے مجھے فلم کے لیے بھی آفر کی تھی، آپ فلم میں کوئی گانا ریکارڈ کرا دیں،
لیکن مجھے والد صاحب نے چونکہ منع کیا تھا، میں پھر والد صاحب کے حکم پہ چلا۔ سو سر والد صاحب کے حکم پہ آپ چلے، مگر اندر سے خود کا بھی دل تھا کہیں پہ میوزک کی طرف؟ نہیں مجھے کا شوق نہیں۔ سر مجھے بتائیں کہ اب 12 ربیع الاول جو سی ہے 1500 سالہ جشن اس کا منایا جا رہا ہے، اور ہر سال بخوبی فل ایک میں کہتا ہوں فیسٹیول کا موقع ایک ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اگر میں دیکھوں کہ اس میں منفی بھی طریقے سے منا رہے ہوتے ہیں اور پازیٹیو وے سے بھی منا رہے ہوتے ہیں۔ سر دونوں کو اگر میں توازن کروں، ٹھیک ہے، سو اس میں مجھے بتائیں کہ ہم جو کر رہے ہیں کہ ایک ماڈلز بنا دیتے ہیں، اس پہ پھر لگتا ہے کہ کمپٹیشن ہوتے ہیں کہ بھائی اس بچے نے اچھا بنایا تو ہم اسے انعام دیں، اور سر ہم اس طرح نعت خوانی یا قرات وغیرہ کا مقابلہ کیوں نہیں پھر کرواتے؟ بہت اگر کرواتے میں بہت ریئر ہوتا ہے، بٹ موسٹلی ہم وہ ماڈلز کو کیوں پروموٹ کر رہے تھے؟ آپ اس بارے میں جو آج کل کی جنریشن ہے اسے کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے کہ وہ اس چیز سے دور ہو جائے؟ دیکھیں جی، نعت پڑھنا اور نعت سننا، یہ اس میں ثواب بڑا ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، سننے کا بھی ثواب ہے۔ جتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ پڑھی جائے اتنا ثواب اس میں ہے۔ تو یہ موسیقی کا سسٹم جو ہے وہ الگ ہے، نعت الگ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بٹھا کر نعت سنی تھی، کلام سنا تھا انہوں نے۔ واسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، انہوں نے یہ اشعار پڑھے تھے۔ تو یہ ادب کی بات یہی ہے نا کہ انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر ادب سے پڑھی، اور سننے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے وہ بھی ادب سے انہوں نے سنی، وہ ان کی سنت، تو اس کے مطابق پڑھنا اور سننا یہ وہی ہونا چاہیے۔ سر مجھے بتائیں کہ آج کل کی جنریشن میں نے جیسا ابھی ذکر آپ کو کیا، بہت سے ہم لوگ اپنی دین سے دور جا رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا اس میں ماں باپ کی اس میں نگلیکشن ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح سے تربیت نہیں کر رہے، یا آج کل کی جو ڈیجیٹل گیجٹس ہیں اس کا اس میں کہیں نہ کہیں کردار ہے؟ یہ دیکھیں، ماں باپ، آپ کی بات صحیح ہے، ماں باپ کی تربیت اور شوق جو ہے نا، بچے اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ کے میوزک کا شوق ہے تو بیٹا جو ہوگا موسیقی کی طرف جائے گا، اگر ماں باپ کو نعت کا شوق ہے تو اس کو نعت کی طرف، نعت خواں بنا دیتے ہیں۔ یہ جو کلام میں پڑھا تھا، ابھی کہتا کلامی معاف، کلام پڑھا تھا تو ایک دوست نے بتایا، کہتا بچپن میں میری امی مجھے گود میں بٹھا کے یہ کلام سناتی تھی، وہ خود بھی گنگناتی تھی اور مجھے یہ کلام سناتی تھی پی ٹی وی پہ جب چلتا تھا۔ وہ تربیت کی بات ہے، اس تربیت کے مطابق آگے چلتا ہے کام۔ تو وہی آج کی بات آ گئی ہے نا کہ آج کل کا جو سسٹم چل رہا ہے، ایک گیجٹس آ گئے ہیں، آپ ٹیکنالوجی میں جا رہے ہیں اور وہ ہم اپنے دین سے کہیں نہ کہیں دوری اختیار کر رہے ہیں۔ سر مجھے بتائیں کہ ہم دین اور دنیا کا ہم بیلنس کر کے کیوں نہیں پھر چل رہے ہوتے؟ اب ماشاء اللہ سے آپ کے بھی صاحبزادہ ہیں اور ان کی بھی میں نے آواز سنی اور صاف کی، اور ماشاء اللہ سے ان کی بھی ہے، اور آپ نے اپنے بچے کو بھی آگے اسی فیلڈ میں لے کر آ رہے ہیں، اور میرے حساب سے بہت اچھا ایک ہے کہ آج کل کی جنریشن میں سے ہی آ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ انہیں دیکھ کے بھی اس دنیا دین کی طرف واپس آ جائیں گے اور اس طرح کے کلام وغیرہ سنیں گے۔ سر یہاں پہ تو ہم بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور صاف مجھے بتائیں کہ آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ پراپر جس طرح آپ نے انہیں بتایا ہے کہ حکم دیا ہے کہ بیٹا آپ نے ایسے کرنا ہے، ویسے ہی چل رہا ہے سب، یا کہیں نہ کہیں بچے کا انٹرسٹ کہیں اور؟ تو مطلب کوئی سسٹم ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اچھا سر، دعا خان آپ کا ہے، حکمت آپ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنا کرتے ہیں کہ بھائی میں یہ بتاؤں کہ بھائی آپ یہ کھائیں گے تو ایسے ہو جائے گا، یہ کھائیں گے تو ویسے ہو جائے گا، اس طرح کہ آپ بھی کہیں پہ جا کے بتاتے ہیں لوگوں کو؟ کوئی آج کی ٹپ دیں، مطلب کہ آج کل جو وبا چل رہی ہے، گلا لوگوں کا خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے ہوا میں نے، تو میں نے کہا چلیں آپ سے آن اسکرین جو سا ہے آپ سے میں ٹپ لے لوں کہ کیا ایسا کیا جائے کہ دیسی ٹوٹکا ہو جائے یا کوئی ایسی دوا جو آپ ریکمینڈ کریں؟ نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پرہیز بڑا ضروری ہے۔ پرہیز، کہتے ہیں انسان بیمار ہو تو پرہیز کرنا چاہیے، تو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ انسان پرہیز کرے تو بیمار ہی نہیں ہوگا۔ تو پرہیز یہی ہے کہ جو جیسی طبیعت ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اگر معدے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر ایسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ معدہ جو ہضم کرے اس کا فائدہ، جس کو معدہ ہضم نہ کرے اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو موجودہ دور میں آلو جو ہے یہ خراب کرتا ہے، اور سبزیاں سیزن کے ساتھ چلی جاتی ہیں، آ جاتی ہیں، لیکن آلو سارا سال چلتا ہے، اس میں ایسا کوئی کیمیکل ڈالا جاتا ہے کہ سارے سال میں جاتا نہیں واپس، تو وہ پھر معدے والوں کو بڑا تنگ کرتا ہے، خراب کرتا ہے۔
تو پھر ایسی جو چیز موافق نہ آئے اس سے پرہیز کیا جائے، جو چیز نہیں تنگ کرتی وہ کھائی جتنا مرضی کھایا جائے۔ سر آج کے دور میں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بیک ٹو بیک جو ان سے ہیں بہت سارے میلاد کی آفر آ جاتی ہے، آپ نے جانا ہوتا ہے وہاں پہ اپنے کلام سنانے ہوتے ہیں، سو بہت ایک ہوتا ہے نا بندے میں کیپیسٹی ہوتی ہے کہ میں اتنی ڈیوریشن میں پڑھ سکتا ہوں یا اتنی میں لوگوں کو انٹرٹین کر سکوں۔ تو سر مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ آپ نے کلام کتنے لمبے ٹائم کے لیے پڑھا، مطلب کہ کتنے گھنٹوں کے لیے، مطلب کہ آپ محفل میں پڑھی جا رہے ہیں، نہ آپ تھک رہے ہیں نہ سننے والے تھک رہے ہیں، کہ کتنا ڈیوریشن؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے۔ یہ جو اوپن محفل ہوتی ہے نا، بڑی محفلیں باہر، جس میں 2 نقیب ہوتے ہیں، 2 خطیب ہوتے ہیں، پھر 10-15 نعت خوان ہوتے ہیں، تو وہاں پھر پڑھنے کا صحیح موقع نہیں ملتا۔ انڈور جو کوٹھی میں لوگ بناتے ہیں نا، اس میں ایسا کوئی اللہ کا شکر ہے سرکار کے دیوانے ہیں جو میرے بیٹے وصاف ہمدانی کو بلاتے ہیں اور مجھے بلاتے ہیں۔ ڈیفینس میں ایک دوست نے کئی محفلیں، انہوں نے وہاں پہ ڈیفینس میں کافی محفلیں ہوئی ہیں، ایک دوست نے کوٹھی بنائی تھی تو انہوں نے بلایا، تو یہ کچھ گیدرنگ انہیں باہر بھی ٹیبلیں کرسیاں لگائیں، گھر کے اندر بھی لگائیں، مہمان اندر بھی بیٹھے باہر بھی بیٹھے۔ تو میں نے کہا جی کہ یہ لڑکے بیٹھے ہیں ان کو پڑھانے، کہتے ہیں یہ سننے والے ہیں پڑھنے والے نہیں ہیں۔ تلاوت بھی مجھ سے کراتے ہیں، پھر ماشاءاللہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہم سے بیٹا اور میں دوسری جگہ پہ ہمارے پڑھتے پڑھتے اشارہ ہو جاتا ہے بس کرے جی۔ لیکن جب ایسے پرائیویٹ بلاتے ہیں تو وہ ہمیں اشارہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کب اشارہ ہوگا، اور فرمائشوں پہ فرمائشوں چلی جاتی۔ سر معذرت سے میں ایک سوال ایسا پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک دم میرے بھی مائنڈ میں کلک کیا، جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ آپ کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کا سوال بھی یہاں پر ہوگا اور بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ مرغوب حمدانی کو اگر ہم نے بلانا ہو اپنے کسی محفل میں، تو مرغوب حمدانی کو کس طرح سے بلایا جائے، کوئی کس طرح رابطہ آپ سے کیا جائے، اور یہاں مرغوب حمدانی اتنا چارج کرتے ہیں کیا سنہری ہے؟ مطلب کہ میں یہی نہیں کہوں گا ایگزیکٹ آپ فگر بتا دیں کہ ہاں میں اتنا چارج کروں گا، مگر ایک ہے کہ ہاں بس لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کس طرح آپ سے کانٹیکٹ کیا جائے؟ نہیں وہ تو اللہ کا شکر ہے، بہت سارے لوگ اب میرے بیٹے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، بس آپ کا نمبر ان کے پاس آ جاتا ہے نا یوٹیوب سے، تو جو بھی اللہ کا شکر ہے، ہم اپنے لاہور سے باہر تو سفر ہوتا ہے نا، اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے نا، لیکن لاہور میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، لاہور میں جو بھی خوشی سے جو ان لوگ اپنی خوشی سے ماشاءاللہ ہمیں خوش کر دیتے ہیں، تو ہمیں ڈیمانڈ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی کہ بھی آپ سے جس نے بھی کانٹیکٹ کرنا ہوگا تو آپ کے صاحبزادہ کا جو ان سے کانٹیکٹ نمبر، سو میں بھی چاہوں گا کہ بھی میں اپنی اسکرین پہ بھی وہ نمبر چلوا دوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا اس انٹرویو کے بعد ہوگا کہ اب اتنی اچھی آواز سنا دی ہے تو ہم انہیں کس طرح سے اپنی محفل میں مدعو کریں۔ سر اب کلام کوئی ہو جائے جو آپ کے دل کے قریب ہو، جس کی بہت زیادہ فرمائشیں بھی میں کہوں گا کہ آپ سے لوگ کرتے ہوں گے۔ سب سے زیادہ فرمائشیں تو اسی کلام کی ہوتی ہیں نا، مینار نظر آئے، اور بھی بڑے پرام پن ہے، لیکن اس کی فرمائش لوگ اللہ کا شکر ہے وہاں جا کے مسجد نبوی میں کہتے ہیں جب مینار نظر آئے تو حمدانی صاحب آپ یاد آ گئے، وہاں جا کے دعائیں ملتی ہیں، اللہ نے حاضریاں بھی بڑی عطا کی ہیں۔ اب میں یہ دونوں کلام پرانے تھے نا پی ٹی وی کے دور کے، اب میں ایک نیا کلام پیش کر دیتا ہوں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے
سارا پیار آپ سے ہے، گناہ گار آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ سر، بہت اچھا آپ اب کلام سنا رہے ہیں۔ اب میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے کہ پروگرام کو ختم کر لوں، مگر میرا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ سے اجازت مانگوں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنا وقت ہمیں دے رہے ہیں قیمتی۔ سر جاتے جاتے کچھ سوال ہوں گے اور وہ میں چاہوں گا آپ سے پوچھ لوں کہ سر آپ اتنے کلام سناتے ہیں لوگوں کو، نعت پڑھتے ہیں اور لوگوں کی بہت زیادہ فرمائشیں آتی ہیں۔ آج میرے پاس فرمائشوں کی بہت زیادہ لسٹ تھی، مگر ہم نے دوسری گفتگو بھی کرنی تھی، پھر فرمائشی بھی سننی تھی۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر کبھی آپ کو یہ آپ سے موقع ٹائم لیں گے کہ آپ سے ہم دوبارہ پھر کبھی پوری فرمائشیں پوری کروا لیں۔ سر مجھے آپ یہ بتائیں، خود بھی لکھتے ہیں اور کون سی ایسا لکھا ہوا ہے کلام جو آپ کے کہتے ہیں کہ میرے دل کے قریب ہے؟ نہیں، خود تو لکھا کوئی نہیں، شاید نہیں، لیکن کبھی کوئی شعر کوئی آمد ہو جاتی ہے تو بیچ میں شامل کر لیں۔ کون سی ایسا شعر کی آمد ہوئی ہے؟ بس ایک شعر کا وہ میں کہوں گا ایک مخرہ آپ مجھے بتا دیں جو آپ کہیں کہ یار یہ میرے بس یہ شعر آمد ہوئی ہے اور آمد ہو کے وہ ٹھا کر گئی اور چھا گئی ہے۔ وہ ایسی ہو جاتی ہے، اس کو ترنم سے سناؤں کو ویسے زبانی سنا دوں؟ سر ویسے ہی چلیں سر۔ اچھا، وہ ایک کلام چلتا ہے بڑا، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ اس میں ایک شعر کافی ہے، ایک شعر آتا ہے، میں دیکھتا رہا ہوں سرکار، میں دیکھتا رہا ہوں بس سرکار آپ کے روضے کو، جناب زہرا کے صدقے میں ایسی شام آئے، جناب زہرا کے صدقے میں ایسی شام آئے۔ تو اس میں آگے شعر میں نے کہا جب فی البدی آ جاتا ہے، میں نے کہا میں نمازیں پڑھتا رہوں چھتریوں کے سائے میں، نمازیں یہ آمد ہوئی میرے، پڑھتا رہوں چھتریوں کے سائے میں، علی حسین کے صدقے میں ایسی شام آئے، یہ آمد اس طرح ہو جاتی ہے۔ سر بہت سے آپ نے کلام پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات فی البدی آ جاتی ہے اور آمد ہو جاتی ہے اتنا پڑھ کے۔ سر مجھے بتائیں، پنجابی آپ ہیں؟ ہاں جی، ہاں، پیدائش لاہور کی ہے، پکے لاہوری، اور اندرون لاہور میں آپ کا دباخن ہے۔ پنجابی میں مجھے سنائیں کوئی ایک یا دو لائنیں، کوئی اگر پنجابی میں اگر آپ نے کوئی کلام پڑھا۔ پنجابی میں بہت سارے لوگ پنجابی ہیں دیکھنے میں، پنجابی بڑے پڑھے، پنجابی ہوں تو میں چاہوں گا کہ پنجابی میں بھی یہ اچھا کیا آپ نے پنجابی کا کہہ دیا، میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ پنجابی میں بھی ہو جائے۔ دیکھ لیں سر، پھر دل کو دل سے سر پرانے کلام تو پنجابی کے وہ بھی مجھے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا کے دو جہان دے مختار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، کر آمد ہو گئی آمد حضور دی، کر آمد ہو گئی آمد حضور دی،
ویکھن فرشتے اللہ دا دلدار آ گئے، مائی حلیمہ جاگ گئے تیرے بڑے نصیب، گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پنجابی کلام کی فرمائش کر دی، مزہ آ گیا۔ سر مجھے لگتا ہے کہ پھر پنجابی سے خاصا لگاؤ آپ ہاں کو ہے۔ ہاں تو مجھے بتائیں پنجابی میں کتنے کلام آپ نے پڑھے؟ بے تحاشا وہ ہاں جی، پنجابی میں پڑھے میں ان میں پنجابی کلاموں میں زیادہ تر کلام الحاج محمد علی ظہوری قصوری جنہوں نے مینار نظرہ لکھی ان کے پنجابی کے کلام انہوں نے ان کے، اور فیصل آباد کے ایک شاعر تھے اور نعت بھی پڑھتے تھے عبدالستار نیازی صاحب، زیادہ کلام ان بزرگوں کے پڑھے پنجابی میں۔ سر یہ تو ہو گئے کہ حضور اور یہ اس جو جشن ہے عید میلاد النبی، اس کے موقع پہ آپ نے سنایا، کچھ میں چاہوں گا کہ ہم اس میلاد کے موقع سے ہٹ کے جو آپ کہہ رہے ہیں پنجابی آپ کے پاس بہت سے کلام ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کی بالکل چھوٹی سی ایک اشعار ہو جائیں اگر تو، اور آپ کے جو دل کے قریب بھی ہوں پھر وہ پنجابی میں۔ ہاں کیونکہ پنجابی کا میں کہہ رہا ہوں سلسلہ پورا پنجاب نکل آنا چاہیے، سو اگر بالکل چھوٹا سا اشعار اگر اس کا ہو جائے آمد کے حوالے سے، ویسے کوئی بھی ویسے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت سارے ویسے ہیں، تو میں نے کہا آمد کے علاوہ بھی سن لینا چاہیے آپ سے کچھ۔ نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی، جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی، نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی، جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی، کیوں پھرا میں منگتے آگوں منگ دی، کیوں پھرا میں منگتے آگوں منگ دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، اللہ دی سو سانو کوئی بھک نہیں، بھک جے ہے تیرے دیدار دی، بھک جے ہے تیرے دیدار دی، جو ملی عزت نیازی جگ تے، مہربانی ہے سب سرکار دی، نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی۔ سبحان اللہ سر، وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے پیچھے سے بھی انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے کہ یار پروگرام اینڈ کرو، مگر کیونکہ جب اس طرح کے موقع بہت کم ملتے ہیں کہ ہم سرکار کا ذکر کریں اور ہم اس طرح کے کلام سنیں، اس طرح کی گفتگو کریں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے فیل۔ آپ مطلب میں آپ جس طرح بتا رہے ہیں نا کہ لوگ فرمائشیں کرتے ہیں کہ وقت کا پتہ بھی نہیں لگتا، اور مجھے بھی یہاں پتہ نہیں لگ رہا کہ گھنٹہ ہو رہا ہے یا کتنا ٹائم ہو رہا ہے، مجھے بھی لگتا ہے کہ میں اگر 10 گھنٹے بھی بیٹھ جاؤں یا پورا دن بھی بیٹھ جاؤں تو میں سنتا رہوں اور اس پہ بات کرتا۔ جو بات میں نے کی تھی نا وہی بات آج بھی آپ نے پوری کی ہے کہ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ اشارہ کب ہو آپ کی طرف سے، آپ کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، آپ آگے فرمائشیں کرتے جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، مزہ آ گیا، مجھے بھی مزہ آ گیا آپ کہنے سے۔ آج جو سچویشن آج کل چل رہی ہے، ہاں جی، فلڈ کی چل رہی ہے، یہ سیلاب آ گیا ہے، بہت ساری اس طرح کی ہے، اس میں کوئی ایک اپنا میسج دیتے ہیں پھر ہم اپنے پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں نعمتیں ہیں پہلے ان کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ مصیبتیں آفتیں جو آتی ہیں ہماری ناشکری کی وجہ سے آتی ہیں، نافرمانی کی وجہ سے آتی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان بے شک ناشکرا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رحمتیں نعمتیں دے کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر ایسی حالات جب ہوں تو پھر معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے اور یہ امن و سکون عطا فرما دے۔ بے شک سر، بہت اچھی آپ نے خوب بات کی، بہت اچھے کلام سنائے، اور امید کرتا ہوں کہ آج دیکھنے والوں کو مزہ آ گیا ہوگا، مجھے تو لائیو سن کے مزہ آ گیا ہے۔ آپ رابطے کا جو کہہ رہے تھے اس میں نمبر دینے کی ضرورت ہے سر ضرور، میں آپ سے بلکہ اسکرین پہ بھی جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو یقیناً 0300 9418456 9418 456 میرا نمبر ہے، میرے بیٹے کا نمبر 0321 321
اور یہی نمبر سارا 941845 بس صاف ہمدانی جو وہ بھی پڑھتا ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا سر، اور میں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ انہیں جو بھی چاہتے ہیں بلانا وہ انہیں بلائیں سر۔ آپ کی وقت کا، آپ کے کلام سنانے کا، آپ کے اتنا پیار دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ اس طرح ہی سلامت رہیں، خوش رہیں، اور ہمارے دلوں میں راج کرتے رہیں، اور اس طرح ہی آواز کا جادو آپ بکھیرتے رہیں پوری دنیا میں، اور ہر جگہ صرف مرغوب حمدانی اس ٹائم چل رہا ہے سر۔ بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر، اور آپ کا بھی بہت شکریہ جی، آپ نے بڑا اچھا آج وقت بنایا، نکالا آپ نے وقت اور ہمارے پاس آئے، تو یہ بڑی آپ کی بھی مہربانی ہے اور آپ کی محبت ہے۔ سو جی ناظرین، اس ٹائم میرے ساتھ مرغوب حمدانی صاحب موجود تھے، بہت اچھی گفتگو رہی، وقت کا پتہ نہیں لگتا کہ کس طرح گزر جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے شوز ہوتے ہیں جہاں پہ میں سم ٹائم سوری ٹو سے باقی سب لوگ کہ میں تنگ آ جاؤں گا کہ یار اب میں اسے مائنڈ اپ کرنا چاہیے، مگر ہمارے جو ڈیوریشن ہے پروگرام کی اس سے ایکسپیکٹ نہیں میں کرتا بہت زیادہ نکل گیا، ابھی بھی نکل سکتا تھا، بٹ مجھے پیچھے سے انسٹرکٹ مل رہی ہے کہ اب آپ لوگ نا مجھے بولیے گا کہ سر کے صاحب وہ کلام سن لیں یا وہ سن لیں۔ اگر آپ نے اور بھی کوئی کلام سننا ہے آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں، اور پھر یقیناً ہم دوبارہ پھر سے مرغوب حمدانی صاحب سے وقت نکالیں گے اور آئیں۔ سو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اب بھائی آپ لوگوں کو کہیں پہ گوگل نہیں کرنا پڑے گا، کہیں پہ اسکیم نہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ مرغوب حمدانی صاحب نے خود اپنے الفاظ نکال کے آپ لوگوں کو اپنے کانٹیکٹ نمبر دے دیے ہیں۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ مرغوب حمدانی صاحب سے آپ کانٹیکٹ کیجئے گا، اور میں تو آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں مگر مرغوب حمدانی صاحب یہاں پر ہیں، سو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جاتے جاتے ہم ایک اور فرمائش جون سی ہے وہ ان سے نہ پوری کروائیں اور ان سے وہ کلام سنا جائے۔ سر شان رسول اگر جاتے جاتے ہو جائے، اور ویورز کو ایک دفعہ خدا حافظ بھی آپ کہہ دیں، اور پھر شان رسول آپ سنا دیں۔ نبی خاتم الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا، محمد کا ثانی محمد کا ہمسر، نہ پہلے تھا کوئی نہ اب ہے نہ ہوگا، اگر ہے تو ایک ذات اللہ کی ہے جو ذات محمد سے اعلیٰ ہے، محمد سے اعلیٰ محمد سے بڑھ کر نہ پہلے تھا کوئی نہ اب ہے نہ ہوگا، جسے حق نے بلوایا عرش اولا پر، ہوئے فضل حق سے وہ مہمان داور، خدا کی خدائی میں ایسا پیغمبر نہ پہلے تھا کوئی نہ اب ہے نہ ہوگا، خدا کی خدائی میں ایسا پیغمبر نہ پہلے تھا کوئی نہ اب ہے نہ ہوگا، نبی خاتم الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی نہ اب ہے نہ ہوگا۔